سورہ مومنون 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ قرآن میں ایمان والوں کی پیاری صفات بیان فرما رہے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ بہت پیاری آیات ہیں جی، مختصر قرآن بہت جامع ہے، بہت جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ سمندر کو کوزے میں بند فرما دیتے ہیں۔ تو یہ چند آیات کو اگر عمل ہو جائے تو اللہ کی قسم پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے۔ اس میں پہلی صفت ایمان والوں کی، صرف ایمان والے کامیاب ہو گئے، صرف نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ کے، عائشہ فاطمہ رکھ کے نہیں کامیاب ہو گئے، آگے کچھ صفات ہیں، ان صفات کو اپنا کے پھر کامیاب ہو گئے۔ وہ کون سی پیاری پیاری صفات ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ الذین هم یصلون نہیں فرمایا، وہ نماز پڑھتے ہیں، نہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ہاں نماز خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نمبر 2، والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار باتوں سے بچتے ہیں۔ آج کل یہ موبائل بہت ساری بیکار باتیں اس میں آتی رہتی ہیں، تو گناہ کی باتوں سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن جو بیکار باتیں ہیں جن کا دین دنیا کوئی فائدہ نہیں، ان سے بھی بچنا ہے۔ نہ بیکار باتیں دیکھیں گے، نہ بیکار باتیں سنیں گے، نہ بیکار باتیں سوچیں گے۔ سوچ پہ بھی پابندی ہے ہمارے، ہماری سوچ بھی یہ نہیں کہ خالی پلاؤ جو مرضی میں پکاتا رہوں، جدھر چاہے میں دماغ دوڑاتا رہوں، اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہمارا ہر دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا سوچ، ہماری سوچ پہ بھی پوچھا جائے گا کیا سوچ رہے تھے، کیوں ادھر خیالی پلاؤ چلا رہے تھے۔ اللہ ہم سب کو اپنی سوچ کو بھی پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، ہاں بیویوں اور باندیوں کے پاس جا سکتے ہیں۔ فانہم غیر ملومین، اس پہ کوئی ملامت نہیں کر سکتا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ہمارے ماں باپ آپ سب پر قربان ہوں، ان حضرات نے، ان مقدس ہستیوں نے بڑی بڑی قربانیاں کر کے ہم تک دین پہنچایا۔ کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، بدنے بڑی قربانیاں ہوئیں، لیکن شادی کے اعتبار سے ان کو اللہ نے خوب فراوانی عطا فرمائی تھی۔ ہر صحابی کی 2 3 4 شادیاں، 2 3 4 شادیاں، ایک صحابی ایک شادی والے ایک کا دکا کوئی صحابی ملتے ہیں، تمام صحابہ کی زیادہ شادیاں اور کئی باندیاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں، 19 باندیاں، اور جناب ایک باندی وضو کروا رہی ہے اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے ایک اور شادی کروں۔ باندی نے عرض کیا پھر حضرت ایک عورت کو، بیوی کو طلاق دے کے شادی کر لیں، پھر کہا طلاق بھی دینے کو جی نہیں چاہتا۔ تو اس طرح جو ہے اللہ نے اس ہر اعتبار سے بڑی بڑی مشقتوں میں رکھا، لیکن اس اعتبار سے اللہ نے فراوانی عطا فرمائی۔ ہم سب بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے اس ملک ہند و پاک میں بھی ان چیزوں کو زندہ فرمائے۔ ہاں، کیونکہ بہت ساری عورتیں بیچاری غلط راستوں پہ چلنے پہ مجبور ہیں اور جو ہے غلط راستوں پہ چل رہی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اپنے علاقوں میں، اپنے خاندانوں میں بیوہ ہوتی ہیں، مطلقہ ہوتی ہیں، بے سہارا ہوتی ہیں بیچاری، ہیں جی، اور کسی کمی کا شکار ہوتی ہے، کوئی شکل و صورت میں کمی ہوتی ہے، کسی بھی اعتبار سے کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا کوئی مسئلہ ہو گیا، اس کو اپنے نکاح میں لائیں اور اس کو ہماری پہلی بیوی ہیں اس کو اپنے بہن بنا کے لائے۔ اللہ کی قسم بڑی خیر برکتیں اس کو بھی ملیں گی، شوہر کو بھی، پورے گھر میں برکتیں ہی برکتیں، خیریں ہی خیریں آئیں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ، میرے پاس ایک بندہ ہے 4تھی شادی کے لیے، اس نے کہا میری ایک شادی بھی نہیں تھی، میں بالکل کمزور غریب تھا اور میں نے شادی، ہیں جی بالکل غریب تھا، تو میں نے، اللہ اکبر، میں نے شادی کی تو اللہ نے بہت کچھ دیا، لیکن میری دوستی غلط تھی، غلط راستوں پہ میں چلتا تھا، شادی ایک تھی، غلط راستے بہت سارے تھے، تو میں بیمار ہو گیا، بیمار اتنا ہوا کہ بس ڈاکٹروں نے کہا تیری چھٹی۔ میں نے کہا یا اللہ میری توبہ، میں نے سچے دل سے گڑ گڑا کے توبہ کی، اللہ نے میری توبہ قبول فرمائی، مجھے نئی زندگی عطا فرمائی۔ جب نئی زندگی ملی تو نئی زندگی میں نے کیا کیا؟ شادی کر لی حلال طریقے سے، کسی غریب بے سہارا عورت سے بغیر جہیز کے الحمدللہ میں نے شادی کی۔ تو اب میں نے پہلے حرام کا مزہ بھی چکھا تھا، اب حلال کا مزہ چکھا، تو جناب زمین آسمان کا فرق۔ حلال کا مزہ نہیں، حرام کا مزہ نہیں، حرام کے مزے کا دھوکہ چکھا ہے۔ حرام میں کہاں مزہ ہے؟
وہ مزہ اور چین اور سکون اور اطمینان اور خوشی تو اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے، اور تو کہیں سے ہی نہیں ملتی۔ اور اللہ نے جس بندے پر اللہ کا غصہ اور غضب اور قہر نازل ہو رہا ہو جی بےہودگی کرتے ہوئے، اس کو مزہ آئے گا، اس کو مزے کا دھوکہ مل سکتا ہے، مزہ نہیں مل سکتا۔ تو پھر کیا ہوا، اب میں نے حلال کی طرف قدم رکھا تو بہت مجھے اچھا لگا اور اللہ نے برکتیں زیادہ عطا فرمائیں۔ تو پھر میں نے ایک اور شادی کی، وہ بھی غریب، بے سہارا، بے جہیز، کبھی ان کے گھر سے کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، پانی جا کے پیتا تھا بس، اور بالکل بغیر، اور ان پر خرچ تو کیا، لیکن ہاں ان کے برکت سے اللہ نے اپنے خزانوں سے مجھے اتنا عطا فرمایا، کروڑوں پتی ہو گیا۔ اور اب میں چوتھی شادی اس نیت سے کر رہا ہوں، اس کی برکت سے اللہ مجھے اربوں پتی بنائے گا، اللہ بنائے گا۔ یغنیہم اللہ من فضلہ، انکحوا، تم نکاح کروا دو تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری اس نکاح آسان تحریک کے ذریعے بے شمار رشتے ہو چکے ہیں۔ ہاں ہمارے ایک اہل حدیث بھائی ہیں جی لاہور کے، ان کے ماشاءاللہ پہلی بیوی کا جہیز بھی خود بنا کے لائے۔ یہ اصل شان ہے مرد کی کہ اپنے خرچ کیے ہوئے اپنے پیسے سے ہیں جی گھر کے سامان پر وہ بیٹھا ہو اور ان برتنوں میں کھا رہا ہو، اس کی اپنی شان ہوتی ہے۔ بیوی کے سامان سے استعمال کر رہا ہو تو وہ مرد کی شان کے خلاف ہوتا ہے، اور اس میں مرد کی صحیح شان ظاہر نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ اس بھائی نے ہیں جی پہلی شادی بھی الحمدللہ اچھی کی، اور لیکن سارا سامان خود گھر کا بنایا۔ دوسری شادی جب کرنے لگا اس کے لیے بھی الحمدللہ ہمارے ذریعے الحمدللہ ایک جگہ بات چلی، اور الحمدللہ بات بن گئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو 18 سالہ کماری بہترین ہیں جی خوبصورت دراز قد لڑکی الحمدللہ مل گئی۔ اور اللہ نے ہیں جی پہلی ہماری بہن کو بھی توفیق عطا فرمائی، ہماری کچھ ترغیبات بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں محبت سے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو الحمدللہ پہلی بیوی نے شوہر کے ساتھ مل کر دوسری بیوی کے گھر کا جہیز کا سامان خود خریدا اور اس کو سیٹ کر کے نکاح کر کے لے آئے الحمدللہ۔ اب وہ ہمارے بھائی کہتے ہیں پھر تیسری کرنی ہے، اور پھر وہ چوتھی بھی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک تجربہ ہے، جو بندہ دوسری کرتا ہے پھر وہ تیسری بھی کرتا ہے اور پھر وہ چوتھی بھی کرتا ہے، کیونکہ جھجک اتر جاتی ہے اور خیریں اور برکتیں نظر آتی ہیں اپنی آنکھوں سے، پھر بندہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو بھائی یہ جو ہے نا، میں کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں بتا رہا، حضرات علماء کرام جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری باتیں بتا رہا ہوں، تجربات کی روشنی میں باتیں بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعدد ازدواج کو بھی فروغ دیں گے، جسے اس میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، بیویوں اور باندیوں والے، باندیوں کا سلسلہ تو فی الحال ختم ہے، اللہ وہ صحیح جہاد کو دوبارہ زندہ فرمائے، پھر انشاءاللہ مال غنیمت بھی اور باندیاں بھی آئیں گی تو وہ ہوگا انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جب تک نہیں تو یہ ازواج کا سلسلہ تو جاری ہے نا، اس سلسلے کو تو ہم انشاءاللہ اختیار کریں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان پر کوئی ملامت نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تو پہلی بیوی کو ملامت کرے یا اس کے دوست ملامت کرے یا اس کے بھائی یا والدین کوئی ملامت کرے یا کوئی بھی دنیا والا ملامت کرے، یہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حضرت مقابلہ ہے ہی نہیں، اور اللہ رسول کی چاہت کے خلاف ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے ہم سب جی نیت کریں کہ انشاءاللہ نکاح آسان تحریک کے ذریعے انشاءاللہ ہم بھی ہر بندہ نکاح آسان تحریک چلائے۔ یہ میرے باپ کی نہیں ہے نکاح آسان تحریک، یہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح آسان تحریک ہے۔ ہم اس کو انشاءاللہ اپنی تحریک سمجھ کر اس کو خوب پھیلائیں۔ اللہ اللہ اللہ